پاک افغان جنگ میں بھی ٹرمپ کی انٹری، جنگ ختم کروانے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کروانا پڑی تو یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ بندی کروائی ہے، پاکستان اب افغانستان کے اندر کارروائیاں کر رہا ہے۔ میں نوبیل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ پاکستان اور افغان طالبات رجیم سیز فائر میں توسیع، جنگ بندی کو دوحہ میں جاری مذاکرات کے اختتام تک بڑھا دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مذاکرات آج شروع ہونے کی توقع ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی وفد تاحال پاکستان میں موجود، آج صبح دوحہ روانہ ہونے کا امکان۔ پاکستانی وفد دوحہ میں موجود ہونے کی غیر ملکی ایجنسی کی خبر بے بنیاد ہے۔ افغانستان کا خارج کا ساتھ دینا تشویشناک ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے افغان حملے کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، فیلڈ مارشل سید آصف منیر، وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی شریک نہ ہوئے، اپنے نمائندوں کو بھیج دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان خارج کی دراندازی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کے پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالرز کا معاشی نقصان اٹھایا۔ اجلاس میں افغان مہاجرین کو اضافی مہلت نہ دینے کا فیصلہ، غیر قانونی افغان باشندوں کو پناہ دینا اور گیسٹ ہاؤسز میں قیام کی اجازت دینا جرم تصور ہوگا۔ صرف انہی افغانی باشندوں کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا موجود ہوگا۔ افغانستان بھارت کی پراکسی بن چکا ہے۔ اب پاکستان کابل سے تعلقات ماضی کی طرح نہیں رکھ سکتا۔ کابل حکومت سے کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا۔ دہشت گردی کا منبع جہاں ہوگا، قیمت چکانی پڑے گی۔ طالبان کے 2021 سے اقتدار میں آنے کے بعد امن کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت، ٹی ٹی پی اور افغان حکومت نے دہشت گردی کی جنگ پاکستان پر مسلط کی۔ کابل کے حکمران کل تک پاکستان میں چھپے ہوئے تھے، آج بھارت کی گود میں بیٹھے ہیں۔ تمام افغان شہریوں کو وطن واپس جانا ہوگا۔ پاکستان کی زمین اور وسائل 25 کروڑ عوام کی ملکیت ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ الخارج کے 4 حملے ناکام، مزید 20 دہشت گرد ہلاک۔ میر علی میں 6 خارجان مواصل، ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ 5 خارج کے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش، سیکیورٹی ذرائع کی بروقت کارروائی سے 5 خارج ہلاک۔ چیک پوسٹ کی چھت گرنے سے 1 جوان کے شہید جبکہ 6 جوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخارج کی سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں کمانڈر محبوب عرف محمد سمیت 6 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں خفیہ معلومات پر کارروائی میں 8 خارج مارے گئے۔ 48 گھنٹوں میں افغان طالبان کی حمایت یافتہ 104 خارج مختلف واقعات میں مارے جا چکے ہیں۔ افغانستان میں بھارت ٹی ٹی پی، بی ایل اے سمیت دیگر دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ عارضی جنگ بندی کا مقصد بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا۔ کابل میں اس وقت کوئی آئین موجود نہیں، ایک گروپ طاقت کے بل بوتے پر اقتدار میں ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے لاشوں کی بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس کانفرنس، کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کے بیانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ پاکستان کو افغان طالبان اور فتنہ الخارج کی سرحدی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات ہیں۔ پاک افغان سرحدی کشیدگی، تورخم اور چمن بارڈر 5 روز سے بند، سامان سے لدی سینکڑوں مال بردار گاڑیوں کا مال خراب ہونے لگا۔ چمن میں باب دوستی پر میوہ جات کی 200 سے زائد گاڑیاں موجود۔ انگور اور انار سے لدے 130 ٹرک بھی افغان سرحد پار کرنے کے منتظر، تاجر شدید پریشان۔ پنجاب حکومت کی تحریک لبیک پر پابندی کی سفارش مراسلہ وفاق کو بھجوا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، مذہب کے نام پر اپنی سوچ مسلط کرنا ناقابل قبول ہے۔ غزہ کے نام پر احتجاج کی کال دی گئی جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پرتشدد احتجاج کرنے والے ملک اور قوم کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ احتجاج کے نام پر سڑکیں اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
تاجروں نے آج کی ہڑتال کو بھی اکثر مسترد کر دیا. کسی کو ملک بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نفرت اور اشتعال انگیزی کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. اب زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے گا. مذہبی جماعت کے 11 کارکن انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش. عدالت نے ملزمان کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. پولیس کا مذہبی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری. لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد 624 ہو گئی. پنجاب بھر سے 5100 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. پنجاب حکومت کا ٹی ایل پی کے زیر انتظام مساجد مدارس کو محکمہ اوقاف کے سپرد. 40 کے قریب مذہبی جماعت کی مساجد عارضی طور پر محکمہ اوقاف کے حوالے کر دی. پولیس نے راولپنڈی میں 8 مساجد کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے حوالے کروا دیا. ٹی ایل پی رہنماؤں کو 4تھ شیڈول میں ڈالے جانے کا بھی امکان. آج پاکستان میں جو احتجاج کی کال تھی تحریک انصاف اور ٹی ایل پی کی طرف سے، اس کو بھرپور طریقے سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے، اور نہ کوئی مظاہرہ ہوا ہے اور نہ تاجر برادری نے اور بزنس کمیونٹی نے اور چیمبرز نے دکانیں بند کرنے کی اجازت دی ہے. سڑکوں کے اندر شدید رش ہے اور گہما گہمی ہے، بازاروں کے اندر مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. ٹی ایل پی کے احتجاج کی کال فلاپ. ملک بھر میں کاروباری زندگی معمول پر رہی. سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار. مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے ہڑتال کی کال مسترد کر دی. وزیر اطلاعات عطاء اللہ طارق کہتے ہیں کہ ملک میں کاروباری زندگی بحال اور ٹریفک رواں دواں تھی. مزید کہا، وزیر اعلیٰ کے پی اجلاس میں بیٹھ کر بات چیت کرنے پر یقین نہیں رکھتے. حکومتی اقدامات سے سب پاسپورٹ کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. کسی بھی مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا. کسی بے گناہ کے خلاف ہرگز کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی اور جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ شاہ اویس نورانی کی ملاقات میں اتفاق. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. شر پسندوں سے سختی سے نپٹا جائے گا. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سانحہ کارساز پاکستان کی تاریخ کا المناک دن. محترمہ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپس لوٹیں. جیانوں کی بڑی تعداد نے شاندار استقبال کیا. قافلہ کارساز کے مقام پر پہنچا تو علاقہ دھماکوں سے گونج اٹھا. درجنوں کارکن شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے. ایوان صدر میں 4 نو منتخب سفیروں کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات. سفیروں نے اپنی اسناد سفارت پیش کی. سفیروں میں کینیڈا، لبنان، نیدرلینڈ اور نیوزی لینڈ شامل تھے. صدر کا چاروں سفیروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. کہا کہ ان کے خدمات سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھ دیا. بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کروانے کی استدعا. دوسری جانب سلمان اکرم راجہ نے کابینہ کی تشکیل سے متعلق بانی کا پیغام پارٹی کو پہنچا دیا. بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم نئی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے. بانی نے کابینہ بنانے کے لیے ارکان اسمبلی اور مشیروں سے مشاورت کی ہدایت کی ہے. پارلیمانی پارٹی کی اکثریت کابینہ میں نئے چہرے لانے کے حق میں ہے. 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم حاضری پر علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری. راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی عدالت نے ضامن کو بھی نوٹس بھجوا دیے. پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ علیمہ خان جان بوجھ کر ٹرائل میں رکاوٹ اور قانونی عمل میں رکھنا ڈال رہی ہیں. عدالت نے مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج صبح 11 بجے طلب صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے. سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ لیا جائے گا اور اعلیٰ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق بھی غور کیا جائے گا. حکومت سندھ بے نظیر ہاری کار پروگرام کے تحت 55.9 ارب روپے کسانوں پر خرچ کرے گی.
ابتدائی طور پر 4 لاکھ کسانوں کو ہاری کارڈ پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 22,60,000 ایکڑ زمین کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ رواں ماہ مزید 50,000 بے نظیر ہاری کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ جن کسانوں کے پاس بے نظیر ہاری کارڈ نہیں، وہ شناختی کارڈ یا زمین کا ریکارڈ دکھا کر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ گندم کی پیداوار میں اضافہ ملک میں خوشحالی اور خود کفالت کا باعث بنے گا۔ حکومت سندھ نے اس فیصلے سے چھوٹے کسانوں کو مؤثر انداز میں مدد ملے گی۔ صوبائی حکومت کے منصوبے ایئر پنجاب میں اہم پیش رفت۔ پنجاب کی اپنی ایئر لائن کے قیام کے لیے عملی اقدامات تیز۔ ورکنگ کمیٹی نے 1 ارب روپے فنڈز کی ڈیمانڈ محکمہ خزانہ کو بھجوا دی۔ پنجاب حکومت جلد ایئر اتھارٹی یا بورڈ کی حتمی منظوری دے گی۔ حکام کے مطابق پنجاب حکومت 5 طیارے لیز پر لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ طیاروں کی لیزنگ سے متعلق مختلف کمپنیز سے بات چیت بھی جاری ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کو لائسنس کے اجرا کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 14,100 روپے کا ریکارڈ اضافہ۔ 1 تولہ سونا 4,56,900 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,91,718 روپے تک جا پہنچی، جبکہ چاندی کی قیمت بھی بڑھ کر 5,504 روپے کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ لاہور میں محدود سطح پر بسنت منانے کی تیاریاں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ اندرونی لاہور کے علاقوں میں محدود سطح پر بسنت کی اجازت دینے کی تجویز۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے بسنت سے متعلق سفارشات حکومت کو پیش کر دی۔ بسنت فیسٹیول صرف 2 روز کے لیے ہفتہ اور اتوار کو ہوگا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ اسلام آباد اور گردنواہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مالاکنڈ، بٹگرام، سوات، بنیر، چترال، بٹخیلا، مردان، ایبٹ آباد، گلگت، ہری پور، بالاکوٹ، مانسہرہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.6 جبکہ گہرائی 120 کلومیٹر ریکارڈ۔